ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد پر بتایا گیا ہے پارکنگ کے حوالے سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو انتظامیہ کے لوگ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ جس حد تک ہو سکے تعاون کیجیے تاکہ یہ سلسلہ ادا بغیر کسی مشکل کے اسی طریقے سے جاری رہ سکے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد پر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبل والآخر بلا آخر یکون بعد الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. معزز سامعین، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور ایک منزل دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اگرچہ کہ مجھے اندازہ ہے کہ گزشتہ گفتگو میں اس سے پہلے والی گفتگو سے کی جو ہے وہ کافی حد تک تکرار ہو گئی تھی. آج تکرار مطلوب نہیں ہے، بس سد باب مطلوب ہے. اس گفتگو کو ایک جگہ پر آ کے روکنا مطلوب ہے. دیکھیے، آپ کے سامنے حدیث تینت پیش کی گئی تھی، اور حدیث تینت یعنی وہ والی حدیثیں، اور یہ احادیث جو ہیں حدیث تینت کے نام سے جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، کثرت کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیثیں جو ہے وہ ہم تک پہنچی. اور اس کے ذیل میں ایک گفتگو آپ کی خدمت میں یہ پیش کی گئی تھی کہ جب ہمیں خلق کیا گیا ان کی تینت سے، جب ہمیں خلق کیا گیا ان کی تینت سے، تو اس میں کمال کیا ہے کہ ہم عزاداری کریں، ہم ان کے غم میں گریہ کریں. تو آپ کی خدمت میں نے جواب یہ دیا کہ اس میں کمال ہے، مگر اس کمال کو باقی رکھنا آپ کے اختیار میں دیا گیا. توجہ، اس کمال کو باقی رکھنا میرے اور آپ کو اختیار میں دیا گیا. لہذا میں نے پھر آپ سے یہ کہا کہ اب جملے کو تبدیل کیجئے بہت ساری مرتبہ، کیونکہ بعض مسئلہ یہ ہے کہ جب امام خود ہماری خلقت پہ فخر کر رہے ہیں، اور یہ جملہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا، ہمارے شیعہ اپنی طرف نسبت دینا،
امام اب ہماری نسبت اپنی طرف دے رہے ہیں، ہمارے شیعہ، یعنی کیا ہے، ہم پر فخر کیا جا رہا ہے۔ لہذا جب وہ خود فخر کر رہے ہوں تو یہ میری اور آپ کی مجال نہیں ہے ہم کہیں کہ کمال کیا ہے اس میں کہ ہم آل محمد کے گھر میں یا اس گھر میں پیدا ہو گئے کہ جو گھر آل محمد کے ساتھ وابستہ تھے۔ نہیں، کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں یہ بات دی گئی ہے کہ اب تم اس دروازے پر باقی رہتے ہو یا اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ دیکھیے یہ کمال ہے، اور اس در پر باقی رہنا یہ اصحاب محمد و علی و آل محمد نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو کس طریقے سے اس در پر باقی رہنا ہے۔ روایت ملتی ہے کہ جناب قمبر کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی ہے اور اونٹوں کی ایک قطار ہے، ایک قطار ہے۔ ایک فقیر آیا اور مولا جو ہے وہ تجارت سے واپس آئے ہیں۔ ایک فقیر آیا اور اس نے آنے کے بعد کوئی چیز طلب کی۔ مولا نے کہا قمبر ذرا اسے سامان تجارت میں سے نکال کر دے دو۔ ایک مرتبہ قمبر پریشان ہو گئے، کہا مولا سامان تجارت میں وہ چیز پڑی ہے، اس میں کیسے نکال کے دوں؟ مولا نے کہا کہ قمبر ایک کام کرو کہ وہ اونٹ دے دو، کام کرو کہ اونٹ دے دو۔ کہا مولا اونٹوں کی قطار میں ہے۔ مولا نے کہا کہ قطار دے دو۔ قمبر نے گھبرا کے رسی چھوڑ دی، ایسا نہ ہو کہ کہیں کہوں کہ رسی میرے ہاتھ میں ہے تو مولا یہ نہ کہہ دے قمبر خود بھی ساتھ چلے جاؤ۔ یہ گھر ہے جو دینا سکھا رہا ہے۔ تو یہ کمال ہے، مگر کمال کیا ہے، یعنی قمبر کو گوارا نہیں ہے کہ کسی طریقے سے یہ گھر چھوٹ جائے، یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی طریقے سے آل محمد کا دروازہ چھوٹ جائے۔ کئی ایک واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں یہاں پر آل محمد نے خود ان کے آگے آپشن رکھا کہ دیکھو تمہیں ہماری دہلیز مطلوب ہے یا یہ جاہ و حشم مطلوب ہے۔ لہذا یہ ہمارے عقیدے کی پختگی ہے کہ ہمارے عقیدے میں یہ چیز راسخ ہو جائے کسی انداز سے کہ مولا کچھ بھی ہو جائے ہمیں مطلوب آپ کا در ہے۔ لہذا اختیار کس چیز کا دیا گیا؟ کمال ہے کہ آپ کو اور مجھے اس گھر میں پیدا کیا گیا، مگر اختیار ہے کہ اب ہم اس گھر پہ باقی رہیں یا اسے چھوڑ کے چلے جائیں۔ لہذا جب یہ اختیار ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو اشکال ذہن میں آتا ہے کہ پھر تو ہم نے جو ہے وہ رونا ہے، ہمیں عزاداری کرنی ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو معاشرے میں مل جائیں گی۔ ایک مختصر سی مثال آپ کو، ابھی اسی سال آپ کے سامنے سیم سیکس کا ایک مسئلہ آیا اور جو ہے وہ شادی ہوئی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے در آل محمد کو چھوڑ دیا۔ توجہ کی۔ تو ایسی ایک مثالیں نہیں، کئی ایک مثالیں کئی ایک مقامات پر آپ کو مل جائے گی کہ ہم نے در آل محمد۔ پھر ایک گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، وہ گفتگو کیا پیش کی تھی؟ وہ یہ گفتگو پیش کی تھی کہ پھر پروردگار عالم، دوسری جانب سے یہ کہ پروردگار عالم نے انسان کے لیے بطور حجیت عقل رکھی ہے۔ یہ ایک گفتگو تھی جس کو میں نے آج بند کیا، سد باب کیا اختیار کے حوالے سے۔ ایک گفتگو آپ کے سامنے یہ پیش کی تھی، اس کا ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، ایک سلسلہ ایک مرتبہ اس کی تکرار کر دوں تاکہ میں ایک نتیجے پر آ کے اس گفتگو کو بھی بند کروں، اور آج ایک نئی جہت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اسی حدیث تینت سے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ یاد رکھیے، تمام بنی نوع بشر کے لیے پروردگار عالم نے پہلی ہدایت کی جو سیڑھی رکھی ہے وہ ہے عقل۔ یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان، اب کیونکہ 2 دن سے گفتگو، اب آج اصطلاحات واضح کر دوں تاکہ اگر کبھی ممبر کے اوپر اصطلاحات کے ساتھ گفتگو ہو تو بھی آپ کے لیے بات واضح۔ تمام بنی نوع بشر کے لیے پروردگار عالم نے جو حجت رکھی اور پہلی ہدایت کی سیڑھی رکھی وہ ہے عقل، وہ ہے عقل، کہ اس عقل کے ذریعے سے، اب یہ عقل کے لیے کیسے
پہلا سوال یہ ہوگا کیسے رکھی؟ جواب یہ ہے کہ اس دنیا کے نظام کو دیکھو، اس دنیا کے نظام کو دیکھو۔ اب اسے اصطلاح میں کہتے ہیں برہان نظم۔ برہان نظم یعنی نظام کی دلیل، یعنی یہ نظام دلیل ہے کہ کوئی ہے کہ جو اسے چلا رہا ہے، اور پروردگار عالم نے قرآن میں جگہ جگہ پر۔ اب سوال یہ، اب انسان کس طرح سے پہنچے خدا تک؟ اس نظام کو دیکھ کر انسان اپنے وجود کو دیکھے، اس نظام سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے ان چیزوں کو دیکھے۔ پہلے اپنے وجود کو دیکھے، میں نہیں تھا، کون ہے کہ جس نے مجھے وجود دیا؟ اب اس نظام سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو دیکھے۔ اب دو طریقے ہیں اس سے خدا تک پہنچنے کے۔ ایک یہ کہ پہلا سوال عقل انسان کے ذہن میں پیدا کرتی ہے کہ یہ جس کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو کیا اس کا شکر بھی ادا کیا؟ یعنی جب تم کبھی کسی سے کچھ مدت کے لیے کوئی چیز قرض لیتے ہو یا ادھار پر لیتے ہو تو اسے لوٹاتے وقت اس کا شکر ادا کرتے ہو۔ یہ پانی پی رہے ہو، یہ غذا کھا رہے ہو، یہ ہوا کھا رہے ہو، یہ آکسیجن، یہ ہائیڈروجن، یہ دیگر تمام کی تمام چیزیں، کیا اس خالق کا شکر ادا کیا؟ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، علم کلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں شکر منعم، نعمت دینے، منعم یعنی نعمت دینے والا، نعمت دینے والے کا شکر۔ اچھا، آج میں ایک مجلس کے اندر منعم یعنی لفظ کی تشریح کر رہا ہوں، تو میں ایک جگہ پہ مطرح اور مسکت کی تشریح کر رہا تھا کہ مطرح کو مطرح کیوں کہتے ہیں، مسکت کو مسکت کیوں کہتے ہیں۔ تو ایک صاحب جو ہے وہ مجلس کے بعد ملے تو انہوں نے کہا کہ قبلہ باقی باتیں کچھ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، مگر ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ مطرح کو مطرح کیوں کہتے ہیں اور مسکت کو مسکت کیوں کہتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اصطلاح لے کے چلے جائیں کہ قبلہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ منعم کو منعم کیوں کہتے ہیں، ایسا نہ ہو مجلس کے بعد یہ صورتحال ہو۔ اب دو چیزیں، بہرحال اب دو چیزیں، ایک ہے شکر منعم یعنی اس نعمت دینے والے کا شکر۔ عقل آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہ بیدار کرتی ہے کہ یہ جو تمام چیزیں، اب کوئی ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ بچہ کہ جو در اہل بیت پہ پل رہا ہے، مگر جیسے ہی یہ بالغ ہوگا اس کے اوپر تکلیف آئے گی، جیسے ہی یہ ممیز ہوگا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کو دلیل کے ساتھ حاصل کریں۔ میں اور آپ مستثنا تھوڑی ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ مجھ سے اور آپ سے یہ تکلیف ہی نہیں دی گئی کہ تم اپنے، بلکہ یہ تکلیف ہی نہیں دی گئی کہ تم مستثنا ہو، نہیں، کیونکہ تم اس گھر میں پیدا ہو گئے لہذا اب تمہیں دلیل کے ساتھ عقیدے کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا تھوڑی ہے، بلکہ عکس ہے، الٹ ہے، تمہاری زیادہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ تم اس گھر میں پیدا ہوئے، تم عقیدے کو حاصل کرو گے تو دوسروں تک پہنچاؤ گے۔ امر بالمعروف کے باب سے، امر بالمعروف کے باب سے، یہی وجہ ہے کہ یہ آیت جو ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت کا اول مصداق کون ہے؟ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہو بہترین امت؟ لتخرج للناس، کنتم خیر امت تخرج للناس، کیوں نکالے گئے تمہیں لوگوں کے درمیان، کیوں رکھا گیا؟ لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس آیت کا جو سب سے پہلا مصداق ہے وہ ہے آل محمد، سب سے پہلا مصداق، کہ انہیں لوگوں کے درمیان اس لیے رکھا گیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، جو کہ امام کا فریضہ ہے۔ اور اس کے بعد غیبت امام کے اندر، غیبت امام کے اندر وہ سلسلہ کہ جو امام ہم کو دے کر گئے، وہ مرجعیت کا سلسلہ، وہ علماء کا سلسلہ، وہ ہماری حدیث کو، روایتوں کو بیان کرنے والوں کا سلسلہ، اور تیسرے مرحلے کے اوپر، السلام علیکم رحمۃ اللہ، ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ، اور تیسرے مرحلے کے اوپر آپ سب حضرات کے جو ان کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے، تیسرے مرحلے کے اوپر۔ لہذا پہلے مرحلے کے اوپر اگرچہ کہ اس آیت کا اور روایات ہیں ہمارے پاس
کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا من ہم ہذہ الامہ، مولا وہ کون ہے کہ جو یہ امت ہے؟ امام نے کہا کہ نحن آل محمد، ہم آل محمد یہ امت مراد ہیں. لہذا پہلے مرحلے کے اوپر خود ہوئے امام. تو اب یہ یاد رکھیے، اب بات کیا چل رہی تھی؟ عقل نے سوال کیا پیدا کیا؟ ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، کیا اس کا شکر ادا کیا تھا؟ اس اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ شکر منعم. کیا اس کا شکر ادا کیا تھا؟ اور جب یہ سوال آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اس کا شکر ادا کرنا ہے، تو اب دیکھنا ہے کوئی اور ہے. ایک یہ طریقہ جانے کا، دوسرا ایک اور طریقہ علماء نے لکھا کہ یہ عقل کس طرح سے ہدایت کرتی ہے. یہ عقل آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتی ہے کہ دیکھو، جب تم اتنے سارے ادیان کو دیکھ رہے ہو اور ان ادیان کے اندر ایک دین ایسا بھی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ آخرت میں عقاب دیا جائے گا اگر تم نے کسی، یعنی ایک دین ایسا بھی ہے کہ جو کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت نام کی کوئی چیز ہے. توجہ کیجیے. اور وہ دین یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا وہ اس دن حساب لے گا. تو اب انسان کے دل میں ایک خوف بیٹھ جاتا ہے کہ اگر اس دن حساب لے گا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ عقل آپ کے دل میں ایک خوف بٹھاتی ہے. اسے کہتے ہیں اب اس سے بچنے کے لیے مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ خالق کیا چاہتا ہے، کہ میں ایسے اعمال دوں کہ کل اگر مجھ سے حساب لیا جائے تو میں جواب دے سکوں. اسے کہتے ہیں اصطلاح کے اندر دفع ضرر محتمل. کیا کہتے ہیں؟ دفع ضرر محتمل. یعنی احتمال ہے کہ کل میرے اس دنیا کے جانے سے مجھے پھر سے زندہ کیا جائے گا اور پھر میرا حساب لیا جائے گا. لہذا بہتر ہے کہ میں اس خالق کے کسی نمائندے کو ڈھونڈوں کہ جو مجھے بتائے کہ مجھے زندگی میں کیا کام کرنا ہے. یہ عقل آپ کو ہدایت دیتی ہے ان دو چیزوں. اچھا، یہ جو دفع ضرر محتمل، یہاں پر رک کے ایک جملہ معترضہ. جملہ معترضہ یعنی بیچ میں ایک جملہ آ جائے گا. تقلید جب آپ کرتے ہیں، تقلید کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ عالم کی تقلید کرنی ہے. سوال یہ کہ دو مجتہد ہیں. اب فی الحال یہاں تو مجتہد نہیں ہے، فرض کر لیجئے دو آغا صاحب ہیں، مثال ایسے لے لیجیے. آغا صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ عالم کی تقلید ضروری نہیں ہے، اور فرض کر لیجئے میری دلیل یہ ہے کہ عالم کی تقلید ضروری ہے. اب آپ کھڑے ہوئے ایک شخص، پہلے مرحلے کے اوپر آپ کس کی تقلید کریں گے؟ پہلے مرحلے کے اوپر آپ کس کی تقلید کریں گے؟ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے. اور ماشاءاللہ یہاں پر مجھے پتہ ہے کہ مدرسہ جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے چلتا ہے، لہذا بچے جو ہے وہ خصوصاً پہلے مرحلے کے اوپر جو ہے وہ آپ کس کی تقلید کریں گے؟ سوال ہے. کیونکہ اول مسئلہ تو یہ، آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں مثلاً آغا سیستانی کی تقلید کروں گا کیونکہ آغا سیستانی کہہ رہے ہیں کہ میں عالم ہوں اور عالم کی تقلید ضروری ہے مثلاً، تو میں کہوں گا کہ یہ ابتدا کیسے کی آپ نے؟ پہلے مرحلے کے اوپر کیسے تقلید کی؟ جبکہ اس وقت بھی تو دو مجتہد موجود ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ عالم کی تقلید ضروری ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ عالم کی تقلید ضروری نہیں ہے. اور اس وقت ہے ہمارے پاس 3 سے 4 مراجع ایسے ہیں کہ جو عالم کی تقلید کے قائل نہیں ہیں. کسی بھی بس مجتہد جامع شرائط ہونا چاہیے، عالم ہو نہ ہو کافی ہے. تو سوال یہ کہ پہلے مرحلے کے اوپر آپ دفع ضرر محتمل کے باب سے، یہی کیوں؟ کیونکہ آپ کو احتمال ہے، ممکن ہے کہ کم علم والے کی تقلید کرنے میں شارع راضی نہ ہو. ممکن ہے، یہ احتمال آپ کے دل میں پیدا ہوا. ممکن ہے، یہ احتمال ہے کہ کم علم والے کی تقلید کرنے میں شارع راضی نہ ہو، کیونکہ وہ کل کو کہہ سکتا ہے کہ جب زیادہ علم والا موجود تھا تو تم کم علم والے کے پاس گئے کیوں تھے؟ اور یہ یاد رکھیے، یہی ہمارے یہاں پر امامت کی دلیل ہے. جب عالم موجود تھا تو کسی اور کے پیچھے چلے کیوں تھے؟ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. مشکل
کسی بزرگ کو بھی بات سمجھ میں آئی ہے تو پھر ایک نعرہ اور ہو جائے. ماشاء اللہ. اب بات واضح ہو رہی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. لہذا دفع ضرر محتمل اب یہ ذہن میں ہے، اور ہمارے یہاں پر امامت کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے. لہذا خود امام کے انتخاب کے اندر بھی سب سے بڑی دلیل عقل ہے، اور پھر عقل سے بڑی دلیل. اب بات آ گئی ہے تو سن لیجئے. اب جملہ معترضہ کو تھوڑا سا طویل کر رہا ہوں. یعنی جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں، یعنی ایک گفتگو چل رہی ہے، اس کے بیچ میں کوئی جملہ آ گیا، وہ نکل گیا. لہذا اب جب بات آ گئی ہے تو پھر اسے تھوڑا طویل کر رہا ہوں. دوسری دلیل کیا ہے؟ یہی عقل امامت کے مسئلے کے اوپر آپ کسی کو بھی بہت آسانی سے امامت سمجھا سکتے ہیں. اس سے آپ صرف یہ سوال کیجئے، یہ بتائیے کہ کیا جب تم اپنے کاروبار کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ کر جاتے ہو تو یہ بتاؤ کسی کو نگران چھوڑ کر جاتے ہو؟ یا آپ ایک کام کیجئے، اس کو 10 روپے 20 روپے جیب سے کچھ نکال کے کہا یہ امانت رکھو اپنے پاس، میں ابھی 5 منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اور پیچھے سے ایک بندے کو بھیجیے اور کہیں یہ امانت یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ، یہیں پڑی رہے گی. یہ امانت یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ، یہیں پڑی رہے گی. کہا نہیں. وہ کہے گا نہیں. کہا بھائی کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے؟ کہا اس لیے کہ خطرہ ہے، شہر میں کچھ چور بھی گھومتے ہیں. کا خطرہ ہے، شہر میں کچھ چور بھی گھومتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ امانت یہاں سے چوری ہو جائے، مجھے جیب سے بھرنی پڑے گی. کہا جب تمہیں اتنی چھوٹی سی امانت کا اتنا خیال، اس خدا نے محمد مصطفیٰ کو اتنی بڑی امانت دی تھی، پورا کا پورا دین تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دین سے خدا راضی ہوا تھا محمد مصطفیٰ کیا اس پورے دین کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے جبکہ محمد مصطفیٰ کی بزم میں بہت سارے چور ہوں. بات واضح؟ کیسے محمد مصطفیٰ؟ یہ عقل دیکھیے، صرف ایک عقل کے ذریعے سے کس انداز. تو اب 2 چیزیں آئی. اب جب بات یہاں تک پہنچی شکر منعم یا دفع ضرر محتمل، اس کے بعد کیا ہوا؟ تیسرا مرحلہ آیا. تیسرے مرحلے کے اوپر اس شخص نے ایسے بندے کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ جو مجھے یہ بتائے کہ وہ رب کیا چاہتا ہے. وہ رب کیا چاہتا ہے. تو جب تاریخ کا مطالعہ ہوگا تو ایک شخص ایسا نظر آئے گا کہ جو اپنے آپ کو اس کا رسول بھی کہہ رہا ہوگا اور اس رسالت پر دلیلیں بھی دے رہا ہوگا. اب یہاں سے اس بات کو سمجھیے، سوال یہ ہے کہ اس کی رسالت پہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی رسالت پہ سب سے بڑی دلیل ہے معجزہ. اب اس کے معجزات میں سے ایک چیز ہے قرآن. توجہ کیجیے گا، اس کے معجزات میں سے ایک چیز ہے قرآن. مگر جب حشام کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا تو حشام کے سامنے والے جو شخص دہریہ آیا تھا اس نے حشام سے سوال کیا تھا، کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس اس کے امام اور اس کے حجت ہونے کی؟ تو حشام نے کہا تھا یہ بتا قرآن پڑھا ہوا ہے، میرا اور تیرے درمیان ایک اختلاف ہے، بتا یہ قرآن اختلاف کو حل کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جانتا ہے کہ یہ قرآن فقط اختلاف کو حل نہیں کر سکتا، ضروری ہے کہ اس قرآن کی کوئی لسان ہو، اس لسان کو بھی ڈھونڈ. اس لسان کو بھی ڈھونڈو کہ وہ لسان کون ہے. یہی وجہ ہے
کہ سرکار ختمی مرتبت نے جب جاتے ہوئے جب چیزیں چھوڑی تو ایک کا تذکرہ نہیں کیا، دونوں کا تذکرہ کیا. توجہ کیجئے. اور ایک اور سوال آپ کے ذہن میں اگر بیدار ہو کہ دو چیزیں کیوں؟ ایک وجہ تو میں نے آپ کو یہ بتا دی. اب ممکن ہے کوئی آ کے یہ کہے کہ اگر آل محمد لسان تھے تو صرف آل محمد کو چھوڑ دیتے، قرآن کو ہٹا دیتے. کس انداز؟ اب دیکھیے اس وجہ سے دو چیزیں ہونا ضروری ہیں کہ دیکھو اگر کبھی تمہیں آل محمد سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے سمجھنا، قرآن سمجھ میں نہ آئے تو آل محمد سے سمجھنا. یہی وجہ ہے کہ آل محمد ساری زندگی قرآن سمجھاتے رہے، قرآن سارے زمانے میں آل محمد کو سمجھاتا رہا. ہر جگہ پر قرآن آل محمد کو سمجھا رہا ہے. زیادہ بات واضح. اب اس طریقے سے یہ سلسلہ بنے گا اور گفتگو یہاں پر بس ایک جب یہاں پر بات آئی ہے تو ذرا دیکھیے اس قرآن نے آل محمد کو کس انداز سے سمجھایا. اس قرآن نے آل محمد کو کس انداز سے سمجھایا آگے ذرا دیکھیے. اور واقعاً جس انداز سے اس قرآن نے آل محمد کو سمجھایا، جس انداز سے اس قرآن نے آل محمد کو سمجھایا، کاش کہ امت مسلمہ آل محمد کو اس انداز سے سمجھتی. عجیب و غریب ہے روایات، عجیب و غریب ہے. جب انسان روایات کا کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہاں پر اصول کافی، عیون اخبار رضا، نہج البلاغہ لے کے بیٹھے، اپنی طرف سے ایک جملہ نہ کہے، کتاب کھولے، روایت پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، روایت پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے. عجیب و غریب انداز سے آل محمد کو قرآن سمجھا رہا ہے. لو اجتمعت الجن والانس على ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقہ اللہ نارا. اگر جن و انس علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے خدا کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا. محمد علی محمد صلوات اللہ صلی محمد. خدا کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا اگر جن و انس علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے. عجیب و غریب. ایک مقام کے اوپر مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ امت میری ولایت کو قبول کر لیتی، جس جگہ پر کھڑے ہو کر جو رزق مانگتے خدا نازل کر دیتا، اس لیے کہ میری حرمت خدا کی نظر میں بنی اسرائیل سے بڑھ کر ہے. جب بنی اسرائیل رزق کا تقاضا کرتے تھے تو من و سلوہ نازل ہو جاتا تھا. علی کا واسطہ دے کر مانگو تمہیں جو چاہیے مل جائے گا. جو چاہیے مل جائے. لو اجتمعت الناس، کس انداز سے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ للکاذبین. کس انداز سے قرآن سمجھا رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے توجہ کیجئے. آل محمد کی حیثیت کیا ہے؟ آل محمد کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک واقعہ اس آیت سے پہلے ذہن میں آ رہا ہے. جناب عیسیٰ کا حواریوں میں سے ایک شخص تھا کہ جو جناب عیسیٰ کے ساتھ بہت زیادہ رہا کرتا تھا. روایت نے لکھا، اب جو لفظ روایت کے اندر آیا ہے وہ ہے کثرت اللزوم معہو. کثرت زیادہ، لزوم یعنی ہمیشہ. جب جناب عیسیٰ کو دیکھا جاتا تھا تو وہ ساتھ ہوتا تھا. کثرت اللزوم معہو، جناب عیسیٰ کے ساتھ ہوتا تھا، ہر وقت ساتھ ہوتا تھا. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے، جناب عیسیٰ کی شریعت کے اندر جناب عیسیٰ کا ایک فریضہ یہ تھا کہ جناب عیسیٰ کو حکم دیا گیا تھا کہ تم شہروں شہروں میں گھومو گے، ہر شہر میں تم گھومو گے. کیونکہ انبیاء جو ہے، بعض انبیاء، اب اصول کافی کے اندر باب کتاب الحجت کے اندر یہ روایات ہیں موجود ہیں. اس کے اندر ہے کہ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جنہیں صرف چند لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نبوت دی گئی. بعض ایسے ہیں کہ جنہیں ایک شہر کے اوپر نبوت دی گئی. بعض ایسے ہیں کہ جنہیں مثلا جناب یونس کے حوالے سے
ایک قریے کے اوپر، ایک گاؤں کے اوپر نبوت دی گئی، اس سے زیادہ اختیار نہیں دیا گیا. اور بعض ایسے ہیں جنہیں اولو العزم نبی کہا جاتا ہے کہ جنہیں پوری خلقت کے اوپر نبوت دی گئی، اور وہ 5 ہیں. رسول 313، بڑے رسول 5. اور رسولوں کے درمیان، اولو العزم نبی کے درمیان اور ان رسول کے درمیان ایک فرق یہ کہ وہ صاحب شریعت ہیں. یہ 313 جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہے، یہ فرق ہے. لہذا اصول کافی کے اندر احادیث موجود ہیں کہ جو اس فرق کو واضح کرتی ہیں. اب کثرت کے ساتھ حدیث ہیں، بہرحال جو صرف مقصد بتانا جو مطلوب تھا اس حد تک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. جناب عیسیٰ صاحب شریعت نبی، اولو العزم نبی، یہ شخص ہمیشہ جناب عیسیٰ کے ساتھ. جناب عیسیٰ کا کام کیا تھا کہ تمہیں ہر قریے، ہر شہر میں جانا ہے. تو جناب عیسیٰ کو یہ طاقت دی گئی تھی کہ وہ پانی پر چلا کرتے تھے. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے کہا بسم اللہ بصحت الیقین منہ، بسم اللہ بصحت الیقین منہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اور اس پر کامل یقین کے ساتھ. یہ کہا اور پانی پہ چلنا شروع کر دیا. جناب عیسیٰ پانی پہ چل رہے تھے اور اس نے دیکھا کہ جناب عیسیٰ چل رہے ہیں اور جو جملے کہے تھے وہ جناب عیسیٰ سے سیکھ لیے. اور سیکھنے کے بعد کہا بسم اللہ بصحت الیقین منہ. اور اس کے بعد اس نے بھی جیسے ہی پانی پہ قدم رکھا یہ بھی پانی پہ چلنا شروع ہو گیا. کچھ چلنے کے بعد روایت نے لکھی ہے فغطس فاخرجہ، جیسے ہی ڈوبنے لگا فاخرجہ عیسیٰ، جیسے ہی ڈوبنے لگا تو جناب عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا اور اس سے سوال کیا کہ کیا ہو گیا کہ تو ڈوبنے لگا. ایک مرتبہ کہتا ہے بس فرق یہ تھی، محمد مصطفیٰ کی امت میں ظلم ڈھانے کے بعد یا دل کے اندر نفاق رکھنے کے بعد بھی سچ نہیں بولتے تھے. اس نے سچ کہہ دیا. کہا یا نبی اللہ عیسیٰ ہوا یہ کہ جب میں پانی پہ چلنے لگا تو میں نے کہا اب منزلتی مثل عیسیٰ، کیا میری منزلت عیسیٰ کے جیسی؟ توجہ کیجیے، کیا میری منزلت عیسیٰ کے جیسی؟ کیا میرا مرتبہ عیسیٰ کے جیسا؟ ابھی یہ سوچا ہی تھا کہ میں ڈوبنے لگا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہاتھ پکڑ کے بچا لیا. جناب عیسیٰ نے کہا مسئلہ یہ تھا کہ وضعت نفسک غیر الموضع الذی وضع اللہ لک، تو نے اپنے نفس کو اس مقام پر تصور کیا جس مقام پر خدا نے تجھے رکھا نہیں تھا. میں کہوں گا عیسیٰ کا اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے پروردگار اسے غرق کر دیتا ہے. جو کہے محمد ہم جیسا، پروردگار اس امت کو کیسے غرق کرے گا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی مدد حق. فرماتے سنا کہ نبی ہمسا ہے، اللہ نے علی تیری ہیبت کا اثر ایک آواز نہ آئی کہ علی ہمسا ہے. تو یہ اب آیت کس انداز سے دیکھیں آل محمد کی فضیلت کو سمجھا دیں. اور ایسی آیت کہ جس کے بارے میں علماء نے لکھا اگر قرآن مجید سے آل محمد کے تمام فضائل نکال دیے جائیں، صرف ایک آیہ مباہلہ باقی رہ جائے، لقفا لفضیلت اہل البیت، اہل بیت کی فضیلت کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے. لقفا کافی ہے یہ ایک آیت. مگر دیکھیے اس آیت کے اندر بھی کس انداز سے شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. مسئلہ یہ ہے کہ جا کس لیے رہے تھے؟ اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم. میں ایک نئی جہت سے آیت مباہلہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج، اگر تھوڑا سا ساتھ دیں. اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم.
اللہ کے نزدیک دلیل کیا تھی؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. اور ادھر سے محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ توجہ کیجیے گا. محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور عیسیٰ کے بعد میں اللہ کا نبی ہوں. کہا کہ دلیل کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے کہا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. جب وحی نازل ہوئی کہ رسول نے سنا دو اِنَّا مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے. کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ آدم نہ تو باپ رکھتے ہیں نہ ماں. تو وہاں تو اولویت ہوئی کہ آدم جو ہے وہ جناب جو وہ ہے جو پروردگار کے بیٹے قرار پائیں. لہذا تم عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہو، آدم کو بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ جواب نہیں دیا. آج میں نے شام میں مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، پہلے مرحلے پر دلیل اور برہان سے بات ہوتی ہے. جب کوئی جواب نہیں آیا تو پروردگار نے کہا جاء الحق من ربکم، حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ گیا. فلا تکم من الممترین، دیکھو اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اب لفظ آئیے ایک جملہ ممترین، ممترین یعنی مشکوک، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. ایک مرتبہ مولا علی اور جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے. کہا سلمان ان الشاک فی علومنا و حقوقنا کالممتری فی معرفتنا. سلمان ہمارے علم میں اور ہمارے حقوق میں شک کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ ہماری معرفت میں مشکوک ہے. اب ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے جو یہ کہتے ہیں نا عزاداری معرفت کے ساتھ، تو عزاداری کے ممبر کے اوپر فضائل آل محمد پڑھنے سے کسی کو مت روکا کرو. توجہ کیجئے، اس لیے کہ جب عزاداری کے ممبر پر فضائل آل محمد پڑھے جائیں گے تب ہی تو معرفت آئے گی. کیونکہ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے مولا یہ کہہ رہے ہیں کل ممتری، جو ہمارے علم میں شک کرے، جو ہمارے حق میں شک کرے. توجہ کیجئے، اگر ان دو چیزوں میں مشکوک ہے، گویا کہ ایسا ہے کہ معرفت میں مشکوک ہے، اس کی معرفت ڈھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر وہ ان دو چیزوں میں مشکوک ہے تو علم آل محمد اور حقوق آل محمد پر گفتگو کرنے کی جگہ ہے. اسی وقت یہ بات ثابت ہوگی اگر ان دو چیزوں پر گفتگو ہوگی تب ہی معرفت آئے گی. اب آپ ذرا توجہ کیجئے، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک نہیں ہے، صرف مسئلہ پروردگار عالم کی وحدانیت کا نہیں ہے، مسئلے دو ہیں یہاں پر. ایک پروردگار عالم کی وحدانیت کا، دوسرا رسول کی صداقت کا. دو مسئلے جمع ہو گئے تھے. ایک پروردگار عالم کی وحدانیت کا کہ وہ ایک ہے، اب وہ گواہی دے، اب وہ گواہی دے کہ جسے خود اس کی یکتائی کا یقین ہو. اس لیے کہ اگر رسول کسی اور کو لے جاتے تو نجران کے عیسائی کہہ سکتے تھے کہ ارے اسے تو ہم نے خود فلاں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسے تو ہم نے فلاں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسے تو ہم نے فلاں کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب محمد لے کر جائیں تو انہی کو لے کر جائیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے یہ اس کے آگے جھکا تھا، یہ اس کے آگے جھکا تھا، بلکہ یہ کہے یہ جھکا تو صرف خدا کے آگے جھکا اور کسی کے آگے نہ جھکا. محمد آل محمد صلوات. گرے اسنام، گرے اسنام پیشانی کے بل حیدر کی آمد سے ہوا رخصت خدائی دور، وہ دور عبوری تھا. بہت سجدے لیے تھے آدمی سے جاہلیت میں، بتوں سے بھی تو ایک سجدہ کرا لینا ضروری تھا. کس انداز سے دیکھیے
یہ ہے علی ابن ابی طالب کہ کتنی منزلت لے کر جائیں ان لوگوں کو کہ جس نے کبھی، یہی وجہ ہے کرم اللہ وجہہ، جو ہمارے علاوہ باقی مکاتب کے لوگ جو مولا علی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں، ان کے علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، کہا اس لیے کہ یہ وہ چہرہ تھا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکا، اسی وجہ سے لکھتے ہیں وہ کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے اس کے چہرے کو اکرام بخشا کہ یہ چہرہ کبھی کسی اور کے آگے نہیں جھکا. تو یہ ہے علی کا چہرہ. تو ایسے لوگوں کو لے کے جانا تھا. اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ دیکھ چکے ہیں کہ کسی نے بیعت رضوان میں شک کیا. توجہ کیجیے، وہ کون تھا کہ جو میری نبوت کا اس طریقے سے اقرار کرتا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تب بھی نبی تھا. توجہ کیجیے کہ جب میں پیدا ہوا تب بھی نبی تھا، جب میں عالم ارواح میں تھا تب بھی نبی تھا، جب میں صورت نور میں تھا تب بھی نبی تھا. تو دیکھیے وہ ایک ہی تو شخص تھا کہ جس نے اس بات کی تصدیق کی تھی جب رسول نے کہا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو ادھر سے ایک نے آواز دی وکنت ولیا والآدم بین الماء والطین، میں ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے. اب آپ ایک اور صلوات پڑھ دیں جب اتنے فضائل کا. میری ابھی بس مجلس میں آنے سے پہلے ہی خبر آئی ہے کہ میری زوجہ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا وہاں کیا صورتحال ہے، مگر میں ذکر آل محمد کے لیے آ گیا ہوں. آپ ایک درود پڑھ دیجئے کہ جو بھی مشکل ہو خدا اسے حل کر دے دیں. توجہ کیجیے، یہ ہے منزلت آل محمد کہ جو پروردگار بتانا چاہے. اور کس انداز سے منزلت ہے. یہی آدم جب نور آل محمد کو دیکھا تھا تو ایک مرتبہ تمنا کی تھی پروردگار کیا مجھے ان انوار کا دیدار ہو سکتا ہے. ایک لفظ عربی کا شباہا، شین با اور ہا، اسے کہتے ہیں عکس، سایہ کا. آدم دیدار ہو سکتا ہے مگر ہم ان کے سائے کا تمہیں دیدار کرائیں گے. اور جب جناب آدم نے سوال کیا پروردگار یہ انوار اور ان کی ایسی برکت، تو جواب میں کیا کہا گیا؟ کہا یہ انوار جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. دیکھیں کل میں نے عقل کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی تھی. عقل ایک حد تک حجت ہے، جب اس نے آپ کو حجت خدا تک پہنچا دیا اس سے آگے حجت جو ہے وہ حجت خدا ہے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے پروردگار کیا کہہ رہا ہے آدم دیکھو یہ صرف انوار نہیں ہے بلکہ ان کی منزلت میری نظر میں ان کی منزلت ایسی ہے کہ اگر میں دوں گا تو ان کے ذریعے سے دوں گا، لوں گا تو ان کے ذریعے سے لوں گا. میر انیس لکھتے ہیں یہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہیں. یہ قاسم رزق ملک جن و بشر ہیں، اللہ کے ہاتھوں کے سبھی دستے نگر ہیں. اللہ کے ہاتھوں کے سبھی دستے نگر ہیں. کون ہے یہ ہستیاں؟ ہاں ان کے وجود کی برکت سے رزق ملتا ہے، ان کے وجود کی برکت سے رزق ملتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. اب ذرا آپ دیکھیے مباہلے کے میدان کے اندر آیت مباہلہ کو کس انداز سے مشکوک کیا گیا. دو اشکال جو کہ آیت مباہلہ پہ رکھے گئے تاکہ آل محمد کی حیثیت کو مجروح کیا جائے، ان کی معرفت کو مجروح کیا جائے. اور وہ کیا ہے دو اعتراض. پہلا اعتراض یہ کہ یہ مفسرین نے لکھا ہے، کتابوں میں آپ جا کے دیکھیے گا، کہا کہ
سیغے تو سارے جمع کے تھے، سیغے تو سارے جمع کے تھے، یعنی بات تو یہ تھی کہ پوری امت بھی اگر چاہتی تو اس کے دائرے میں داخل ہو سکتی تھی اگر محمد مصطفیٰ چاہتے، کیونکہ حکم کیا آیا تھا؟ ابنا انا، اپنے بیٹوں کو لاؤ جتنے بھی ہو، ابنا اکم نساء انا، اپنی تمام عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی تمام عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی تمام عورتوں کو لاؤ، وانفسنا، نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے تمام نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے تمام نفسوں کو لاؤ۔ محمد مصطفیٰ چاہتے تو ہر ایک کو لے جا سکتے تھے، دائرے میں تو اتنی گنجائش تھی، صیغہ جمع تھا، پلورل تھا، سب کو لے جا سکتے تھے، لیکن محمد مصطفیٰ جب لے کر ایک ایک کو گئے تو ایک مفسر نے لکھا، کہا کہ کیونکہ ایک ایک کو لے جانا کافی تھا اس لیے علی و فاطمہ اور حسن اور حسین کو لے گئے، کیونکہ ایک ایک کو لے جانا کافی تھا۔ سوال یہ ہے، دیکھیے جب آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے نا، جب بصیرت چھین لی جاتی ہے نا، اگر ایک ایک کو لے جانا کافی تھا تو حسن اور حسین دو کو کیوں لے گئے؟ دو کو کیوں لے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابنا انا میں حسن کا ہم سفر حسین تھا، حسین کا ہم پلہ حسن تھا، تو وہاں گنجائش تھی کہ دو کو لے جایا جا سکتا تھا، مگر نسانا میں فاطمہ جیسی کوئی ہو تو لے جائے، انفسنا میں علی جیسا کوئی ہو تو لے آئے۔ تھوڑا سا اگر آپ آگے اور تشریف لیں، کیونکہ امام باقر کے باہر کافی مومنین انتظار کر رہے ہیں، اگر ممکن سے تھوڑا سا تشریف لیں۔ محمد والے محمد صلوات درمیان میں گنجائش آپ لوگ تھوڑا محمد چونکہ مسائل کے فوراً بعد جو سلسلہ باتوں شروع کرتا ہے، کچھ مومنین چلے جاتے ہیں تو یہ پیغام صحیح طریقے سے کنوے نہیں ہو پاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آتے ہوئے کہ پارکنگ کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کیے گئے، اس کی وجہ ایکچولی یہی ہے کہ یہ ڈراپ لین میں پار کرنے کی وجہ سے یا یہاں پر جگہ کی وجہ سے پیچھے ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں پولیس جو ہے وہ پھر آ جاتی ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ نیچے تھے تو تھوڑی دیر پہلے بھی پولیس آئی تھی۔ تو آپ سے یہ دستہ گزارش ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ کوآپریٹ کیا ہے اور آپ کی کوآپریشن سے ہی الحمدللہ یہ کام کا چل رہا ہے۔ ایک سے ابھی کام کیجیے گا کہ یہاں پر جس وقت آپ ڈراپ لین میں آتے ہیں تو بالکل منیمم ٹائم رکھیے گا کہ جیسے ہی آپ کی یعنی فون پہ آپ کوآرڈینیٹ رکھیں، جیسے ہی آپ کی فیملی آتی ہے اسے پک کیا اور فون ہو، یعنی کہ 2-3 سیکنڈ سے زیادہ یہاں پہ پارک کریں گے تو پیچھے لائن لگ جائے گی اور پرابلم زیادہ کریٹ ہو جائے گی۔ ایک اور آپ کے لیے گزارش ہے کہ یہاں سے اگر آپ لیفٹ میں تشریف لے کے جائیں گے تو بہت بڑی پارکنگ جو فیملی شاپنگ کی ہے وہ اویلیبل ہے۔ ابھی بھی اگر اس وقت چاہے تو کم از کم 10-15 گاڑیاں وہاں پر کھڑی ہو سکتی ہیں، چونکہ مومنین کو پتہ نہیں ہے اور میری بہنیں مائیں سن رہی ہیں ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں سے لیفٹ پہ اگر آپ جائیں گے، یہ نو انٹری کا سائن دیتا ہے لیکن یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آر او بی کی طرف سے نو انٹری نہیں ہے، یہ ویسے ہی لگایا گیا تھا۔ یہاں سے اندر تشریف لے جائیے، وہاں پر کم از کم 10-15 گاڑیاں آرام سے کھڑی ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی یہاں سے آپ نیچے تشریف لے کے جائیں گے تو نیچے سامنے ماں بارگاہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا ہے کیا، اور آپ کو مسائل کلیئر ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ڈسپرس ہونا، فوراً اپنی گاڑیوں میں چلے جانا، تبرک اپنی گاڑی میں کھانا، یہ آپ سے ہماری التماس ہے کہ اس میں ہمارے سے کوآرڈینیٹ کیجیے گا۔ اس وقت جو ہے 8 سے 10 والنٹیئر جو ہے وہ نیچے کھڑے ہیں جو آپ کی حل کے لیے انشاءاللہ بالکل متوجہ ہے، جیسا بھی ہو سکے آپ سے کریں گے، لیکن گاڑی کے حوالے سے، اپنی پارکنگ کے حوالے سے اور ڈراپ لین کو یوز کرنے کے حوالے سے آپ سے التماس ہے کہ اس پہ تھوڑا خاص خیال کیجیے گا۔ شکریہ۔ محمد والے محمد واقعاً گلف کنٹریز میں جس طریقے سے اس وقت عمان میں آزاداری ہو رہی ہے، فریضہ ہے، ہم سب کا فریضہ ہے۔ دیکھیے آپ جا کے تھوڑی سی تاریخ دیکھیے، ویسے بھی عمان کا ایک واقعہ مجھے آج پیش کرنا ہے کہ عمان کا ایک عیسائی تھا کہ جو دربار یزید میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب جو گفتگو ہے وہ آیت مباہلہ کل انشاءاللہ شروع کروں گا، تو مجھے بظاہر لگتا ہے، کہتے ہیں نا کبھی کسی کی کوئی قربانی ہوتی ہے اور جس کا فائدہ جو ہے وہ سب کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو پروردگار سے ایک تو دعا یہ ہے کہ یہاں کے جو سلطان ہیں پروردگار انہیں صحت یابی عنایت فرمائے اور زندگی عنایت فرمائے، اور جو یہ اجر جو عزاداری کے لیے ان کی یہ کاوش ہے، دعا ہے پروردگار عالم جناب زہرا سے خاص اجر اسے عنایت فرما دے۔
اب آیت مباہلہ کو وہیں تک رہنے دیجیے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، بات جو ہماری چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ آل محمد کا احترام، آل محمد کا احترام. جناب عیسیٰ کا میں نے ایک واقعہ پیش کیا، ایک یہ واقعہ سنیں. دربار یزید کے اندر جب امام حسین کا سر آیا تھا، تب تب یہ یزید جو ہے وہ چھڑی سے امام حسین کے سر کی توہین کر رہا تھا. یہ دیکھ کر شہزادی گریہ کر رہی تھی. واقعہ تھوڑا تحمل سے سنیے گا، میں منزل مصاحب پر آ رہا ہوں. بی بی دیکھ کر گریہ کر رہی تھی. یہ ایک یزید کے دربار کے اندر ایک عیسائی شخص بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کسی سے سنا کہ یہ ان کے رسول کا نواسہ ہے. تو ایک مرتبہ اس نے یزید سے پوچھا، یزید یہ جس کا سر تیرے سامنے پڑا ہے، تو جس کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ روایت نے لکھا کہ یہ شخص، کیونکہ بہرحال آپ خود بھی جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں مطرح کے بعد سمندر لگتا ہے، اور سمندر کے بعد پھر کافی آگے جانے کے بعد شاید جو ہے وہ آسٹریلیا لگتا ہے، تو اس کے بیچ میں کوئی ایک جزیرہ تھا. روایت نے لکھا کہ وہ عمان کا رہنے والا تھا، اور عمان سے قریب میں ایک جزیرہ تھا، اس جزیرے سے اس کا ایک تعلق تھا، ایک کلیسا تھا. اس جزیرے میں ایک کلیسا تھا، اس کلیسا کا یہ پادری تھا. اور چونکہ حکومتوں کے درمیان جو ہے وہ ملاقات کا ایک سلسلہ رہتا ہے، لہذا وہ اس ملاقات کے سلسلے میں یزید سے ملنے کے لیے آیا تھا. یہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ یزید بے حرمتی کر رہا ہے. کہا، یزید میں نے سنا ابھی کسی سے کہ یہ تمہارے رسول کا نواسہ ہے. کہاں ایسا ہی ہے؟ کہا، اس کے درمیان اور تمہارے رسول کے درمیان کتنی پشتوں کا فاصلہ ہے؟ یزید خاموش تھا. کہا، یزید جواب دے، اس کے درمیان اور تمہارے رسول کے درمیان کتنی پشتوں کا فاصلہ ہے؟ کہا، ایک بیٹی کا فاصلہ ہے. رسول کی ایک بیٹی، یہ اس کا بیٹا. کہتا ہے، یزید لعنت ہو تجھ پر، میں جس کلیسا کا پادری ہوں اس کلیسا کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کلیسا کے اندر ایک سم ہے کسی جانور کا، جو کہ مشہور یہ ہے کہ وہ گدھے کا سم ہے. اور چونکہ مشہور یہ ہے کہ یہ اس گدھے کا سم ہے کہ جس پر جناب عیسیٰ سوار ہوا کرتے تھے، تو اس گدھے کے سم کو ہم نے ایک سونے کے ڈبے کے اندر سجا کے رکھا ہوا ہے. کس پر؟ ایک ایسا جانور کہ جس پر جناب عیسیٰ سوار ہوا کرتے تھے. ہم نے اس گدھے کے سم کو اس ڈبے کے اندر سجا کے رکھا ہوا ہے. اور سن، میرے اور جناب عیسیٰ کے درمیان 40 پشتوں کا فاصلہ ہے، مگر آج بھی وہ میری عزت ایسے کرتے ہیں کہ جیسے میں جناب عیسیٰ کا کوئی حواری ہوں. اور ہمارے یہاں پر سال میں ایک مرتبہ ایک میلہ لگتا ہے کہ جس کے اندر اس سم کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور سب اسے بڑی عقیدت کے ساتھ چومتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں. یہ کیسا دین ہے تمہارا کہ جس دین کے اندر محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا بیٹا اجرکم علی الزہرا، اور تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. ہاں عزاداروں، اب ذرا سنو. مباہلہ کے عیسائی کہ جب آل محمد کو آتے ہوئے دیکھے تو وہ راہب کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. مگر مسلمانوں کے درمیان حسین کا کٹا ہوا سر. افحسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہا مگر کوئی پتھر مارتا ہے. اجرکم علی الزہرا. کون؟ کریم حسین. وہ کریم حسین کہ جب عاشور کی صبح، دیکھیے کتنا کرم کا دروازہ ہے، اور ادھر کس طریقے کے لوگ ہیں کہ جب عاشور کی صبح یا عاشور کی رات ایک مرتبہ حر امام حسین کے پاس آتا ہے. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا،
ہور آیا کس طرح سے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں نا آپ کو، عقل کے چراغ کو روشن رکھ لیے. ہور اگرچہ کہ فوج یزید میں تھا مگر نورانیت عقل، مودت آل محمد کسی حد تک دل میں تھی. ہور کو کس انداز سے کھینچ کر لے کر آئے. ایک مرتبہ عمر سعد کے پاس رات کی تاریکی میں جا کر کہتا ہے، عمر سعد کیا حسین کے خیموں سے بچوں کی التش کی آوازیں سن رہا ہے؟ اجرکم الزہر تھا حکم یہ یزید کا پانی بشر پیے. کون کون پانی پی رہا ہے؟ اور کہہ رہا ہے عمر سعد سے، عمر سعد یہ کتا جو ہے نا، میں خود دیکھ رہا ہوں 10 دن سے نہر کے کنارے پانی پیتا. کیا حسین کا اتنا حق نہیں ہے کہ پانی دیا جائے؟ عزادارو، کائنات کا بادشاہ علی اصغر کے لیے پانی مسترب ہے. ایک مرتبہ عمر سعد کے پاس کہا، عمر سعد کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جنگ نہ ہو؟ عمر سعد نے کہا نہیں ہو، کل صبح تو جنگ ہونی ہے. ایک مرتبہ اپنے خیمے میں پلٹ کر آئے، اپنے بیٹے بکیر سے کہا، بیٹا ذرا میرے ہاتھوں کو پس پشت باندھ دو. کہا بابا پھر؟ کہا بیٹا پھر مجھے گھوڑے پر سوار کرو اور میرے گھوڑے کے آگے آگے چلو. ایک مرتبہ بیٹے نے باپ کے حکم پر عمل کیا اور جیسے ہی خیام حسین کے پاس پہنچے ہیں، ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو آقا حسین کے قدموں پر گرا دیا. کہا مولا کیا ابھی معافی مل سکتی ہے؟ عزاداروں توجہ کریں، ہور کا گناہ چھوٹا نہیں تھا. میں ایک روایت پڑھتا ہوں، جب فتح مکہ ہوئی تھی تو رسول اللہ نے سب کو معاف کیا. ایک ایسا شخص تھا، رسول اللہ نے کہا کہ اسے قتل کر دو. کہا کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی ایک منہ بیلی بیٹی تھی زینب، کہ جب مولا علی جو ہے شب ہجرت کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس رسول اللہ کی اس بیٹی کو اماری پر بٹھا کر مکے سے مدینے لے جا رہے تھے، تو اس نے اماری کے اندر نیزہ مارا تھا. نیزہ مارنے کی وجہ سے اس منہ بولی بیٹی زینب کا بچہ اس کے شکم میں ساقط ہو گیا تھا. رسول اللہ نے کہا اس کو قتل کر دو. ذرا توجہ کیجئے، ہور کا گناہ چھوٹا نہیں تھا، کیونکہ جب ہور نے حسین کو کربلا لایا تھا تو زینب نے گریہ کیا تھا. مگر حسین کی معافی کتنی بڑی تھی. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک مرتبہ ہور نے حسین نے ہور کو بخش دیا. کہا ہور جا، ہم نے تجھے معاف کیا. اور ایک مرتبہ کہا کہ تجھے اختیار ہے چلے جا. ایک مرتبہ ہور کہتا ہے مولا سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، میری وجہ سے آپ اس کربلا تک آئے. عزادارو ہم سب گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے بارگاہ سید الشہداء میں ایک جملہ کہتے ہوئے چلیے، مولا اس سال جتنے گناہ ہوئے ان آنسوؤں کا صدقہ ہمارے تمام گناہوں کو خدا کی بارگاہ میں معاف کروا دیجئے. بس عزادارو اب ایک مرتبہ ہور چاہتا ہے کہ جنگ کے لیے جائے. بیٹا بکیر کہتا ہے بابا پہلے مجھے جانے دیجئے. ایک مرتبہ ہور کا جب بیٹا جنگ کے لیے گیا، کچھ دیر کے بعد جنگ کرنے کے بعد آواز دی بابا میری مدد کے لیے آئیے. جب ہور بیٹے کے لاشے پر پہنچا تو ہور نے دیکھا حسین ہور سے پہلے بکیر کے لاشے پر بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ ہور نے سوال کیا مولا میرے بیٹے کا لاشا مجھے اٹھانے دے دیجئے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے ہور بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا، میں کہوں گا مولا عصر عاشور حسین بوڑھا باپ علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھا.
مظلوم حسینہ لاچار حسینہ ای شب شب ماتم حسینہ لاچار حسینہ ای شب شب ماتم حسینہ لاچار حسینہ ای شب شب ماتم حسینہ مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ لاچار حسینہ ای شب شب ماتم حسینہ لاچار حسینہ ای شب شب ماتم حسینہ لاچار حسینہ جو کر نہ سکی بھائی کا دیدار وہ بہنا جس کا حیدر قرار وہ بہنا ہر کام پہ تھی بھائی کی غمخوار وہ بہنا اے شب شب ماتم حسینہ لاچار حسینہ اے شب شب ماتم حسینہ لاچار حسینہ اے شب شب ماتم حسینہ لاچار حسینہ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی 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 مظلوم کی دنیا میں مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی مظلوم کی دنیا میں مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی شبیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ شبیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ دنیا کو سمجھنے میں دنیا کو سمجھنے میں یہ دشواری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی کیا فائدہ کیوں کا رہ جاتا ذرا سوچو کیا فائدہ کیوں کا رہ جاتا ذرا سوچو آنکھوں میں مولا کی آنکھوں میں مولا کی جو غمخواری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی مظلوم کی دنیا میں مظلوم کی
شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر کے روزے پہ کچھ روز جو رہتے، شبیر کے روزے پہ کچھ روز جو رہتے، تم کو کبھی جنت کی، تم کو کبھی جنت کی طلبگاری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، مظلوم کی دنیا میں، مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، غازی تیرے جیسا جو علمدار نہ ہوتا، غازی تیرے جیسا جو علمدار نہ ہوتا، دنیا میں علم ہوتے، دنیا میں علم ہوتے، علمداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شرمندہ سکینہ سے اگر ہوتا نہ پانی، شرمندہ سکینہ سے اگر ہوتا نہ پانی، یہ رسم سبیلوں کی، یہ رسم سبیلوں کی کبھی جاری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، ناموں سے محمد کو جو پہچانتی دنیا، ناموں سے محمد کو جو پہچانتی دنیا، زینب کے کھلے سر پہ، زینب کے کھلے سر پہ یہ سنگ باری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، روزے پہ تیرے آکے سب شمع جلائیں گے، روزے پہ تیرے آکے سب شمع جلائیں گے، ارے اب کون مجاور ہے، ارے اب کون مجاور ہے، ارے زہرا کے سوا شہر سے جاتے ہیں تے ہم کو دعا لانا، شہر سے جاتے ہیں تے ہم کو دعا لانا، آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، اب کرب بلانا تھا، شہر سے جاتے ہیں
ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا اس طرح بلند بھی مسجد سے نہیں جاتے اس طرح بلند بھی مسجد سے نہیں جاتے غربت مجھے جیسے غربت میں مجھے جیسے اب جانا پڑا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے پہنچائیں گے پہنچائیں گے منزل پر مانگ ہم کو خدا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آماں کی لہد چھوٹی روزہ بتلا چھوٹا اماں کی لہد چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا اس بات کلیجے پہ اس وقت کلیجے پر ہم کیسے چلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کرب بلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا روزے پہ تیرے آگے سب شمع جلاتے ہیں روزے پہ تیرے آگے سب شمع جلاتے ہیں اب کون مجاور ہے اب کون مجاور ہے حسبنا کے سوا تیرے
محمد کے گھرانے